السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی نبی المصطفى وبعد فإن اللہ سبحانہ وتعالی یقول فی کتابہ العزیز والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وخلفائہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ناظرین اکرام، میں قاسم رشید احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا یہ پروگرام تفسیر اظہار القرآن لے کر کے۔ آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے کچھ آیات کی تفسیر پیش کی جائے اور کرونا کے حوالے سے، موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہوں، لیکن پورا پروگرام اس کی نظر نہ ہو، چونکہ موجودہ صورتحال کے بارے میں ہم لوگ بھی بہت تبصرہ کر چکے، آپ لوگ بھی بہت کچھ سن چکے ہیں، اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور اب مزید جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن کرنا وہ باتوں کو دوبارہ دہرانے کے مترادف ہوگا۔ تو جتنا اہم ضروری ہوگا، ضروری جو چند پوائنٹ ہوں گے، بس وہ آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، بقیہ تفصیل میں انشاءاللہ اتنا جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے تو جو ہے آج کی بھی ایڈوائز یہی ہے کہ اب سے جو ہے لوگوں کو بہت ہی ضروری کام ہو، ہاسپٹل کا، ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ ہو، دن میں ایک دفعہ ایکسرسائز کے لیے باہر جانا ہو، تو اس کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے، ورنہ اس کے علاوہ باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ 2 سے اوپر لوگوں کے اکٹھا ہونے کی باہر اجازت نہیں ہے۔ تو اس طریقے کے جو ہے کافی نئے اناؤنسمنٹس آج سے ہوئے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر انگلینڈ کو اس وقت کمپلیٹلی لاک ڈاؤن کر دیا جائے، بند کر دیا جائے کمپلیٹلی، تو وہ جو ہے انگلینڈ کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ جو ہے لوگوں کو کھلا چھوڑا جائے۔ اس لاک ڈاؤن کے ذریعے، ان پابندیوں کے ذریعے جو ہے جو بیماری ہے اس کے پھیلنے میں ذرا کمی آ سکتی ہے، اس کے جو ہے شرح اموات جو ہے اس کو پھر بھی کچھ حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو معاملہ اس لیول پہ پہنچنے والا ہے، الامان والحفیظ، اللہ سبحانہ وتعالی حفاظت فرمائے، کہ شاید کنٹرول کرنا مشکل ہو، لیکن ابھی بھی مشکل کی بات ہے، ناممکن کی بات نہیں ہے۔ خصوصاً ہم ایشین حضرات، جس طریقے سے ہماری بڑی بڑی فیملی ہوتی ہیں، سب اکٹھے ہوتے ہیں، 10 15 20 25 لوگ جو ہے، یا 8 10 لوگ، یہ سارا ہمیں سٹاپ کرنا پڑے گا۔ میں جو ہے ناظرین آپ کے سامنے ایک خاتون کی جو ہے کارگزاری رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ خاتون نے جو ہے سفر کیا چائنا سے ساؤتھ کوریا، اور ساؤتھ کوریا آنے کے بعد ہدایت یہ تھی کہ جو بھی ساؤتھ کوریا میں آ رہا ہے وہ اپنے آپ کو پبلک سے ذرا دور رکھے، چائنا سے خصوصاً جو آ رہے ہیں، تو وہ جو ہے 2 ہفتے کے لیے اپنے آپ کو پبلک سے دور رکھیں۔ اس نے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا۔ اس کے بعد جو ہے آگے چل کے اس کا گاڑی کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا، ہلکا سا، اور اس ایکسیڈنٹ میں معمولی سی کو چوٹ آئی، لیکن وہ چیک اپ کے لیے یہ ہاسپٹل گئی۔ انہوں نے چیک کیا، سب ٹھیک تھا، کوئی ہڈی وڈی کچھ نہیں ٹوٹی ہے، وہ سب کچھ ٹھیک تھا، کوئی انٹرنل بلیڈنگ وغیرہ نہیں تھی۔
تو انہوں نے اس کو کہا کہ ہم نے تمہارے ٹیسٹ کر لینے ہیں ذرا جو ہے مزید کہ کرونا کے حوالے سے. اس نے کہا نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں. وہاں ٹیسٹ کرنا چاہا, اس نے منع کر دیا کہ نہیں میں بالکل آئی ایم فائن جو ہے. یہ کہہ کر کے یہ وہاں سے نکلی. اگلے 1-2 دن کے بعد سنڈے سروس تھی, یہ چرچ میں گئی. اس کے 1 ہفتے بعد اگلی سنڈے سروس تھی, اس میں گئی. اور درمیان میں ریسٹورنٹس وغیرہ میں جانا ہوا. اور ایک دن اس کی طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی. جس دن ذرا زیادہ طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی اس سے 1 رات پہلے, مطلب گزشتہ رات میں, یہ بفے ریسٹورنٹ میں گئی. بفے ریسٹورنٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں مطلب ہر ایک جا کر کے جو ہے کھانا خود اپنی پلیٹ میں ڈالتا ہے, تو مطلب اس کے ہاتھ ہر چیز کو لگے. اور وہاں جتنے بھی بفے ریسٹورنٹ میں تھے انہوں نے اس کو چھوا, ان برتنوں کو چھوا. اب ساؤتھ کوریا کا ساؤتھ کوریا کی تعریف میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو مینیج کیا اور ہینڈل کیا ہے بہت ہی زبردست طریقے سے ماشاءاللہ. اگر ساؤتھ کوریا کا اس وقت کا بھی میں اگر اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھوں تو جو ہے ساؤتھ کوریا میں 8,900 یعنی 9,000 کے قریب کیسز ہوئے ہیں اس وقت, 9,000 کے قریب. اور ابھی تک 111 لوگوں کا انتقال ہوا ہے, جبکہ ساؤتھ کوریا میں یہ پرابلم آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 2 مہینے پہلے آ گئی تھی. اور اب جو ہے وہاں معاملہ کم ہوتا جا رہا ہے, جبکہ انگلینڈ میں اس سے کم کیسز, کنفرم کیسز اس سے کم ہیں, اور اس سے 3 گنا زیادہ سے بھی اوپر شرح اموات ہے انگلینڈ میں ساؤتھ کوریا کے مقابلے میں. تو بہرحال ساؤتھ کوریا کو نے جو ہے جب اس کی طبیعت خراب ہوئی یہ گئی, جا کر کے اس کا چیک اپ ہوا, پتہ چلا کہ کورونا ہے. اور وہ ابھی نہیں ہوا بلکہ جو ہے جب سے یہ چائنا سے آئی ہے تب سے ہے, چائنا سے لے کر کے آئی. ساؤتھ کوریا نے جو ہے پھر اس کی پوری ڈائری بنائی, یہ کہاں گئی ہے, کن لوگوں سے ملی ہے. جو ہے سنڈے سروس میں 2 دفعہ جو گئی اس کے چرچ والوں کو کانٹیکٹ کیا. اگلی سنڈے سروس میں جتنے بھی لوگ آئے وہاں اعلان ہوا, سب کے ٹیسٹ ہوئے, ان کے گھر والوں کے ٹیسٹ ہوئے, وہ آگے کتنے لوگوں سے ملے, ان میں سے کون سے ریسٹورنٹ میں, کون سے سنیما میں یا کہاں گیا ہے, جو ہے کون سی دکانوں میں, آگے ان سب کے ٹیسٹ ہوئے. جو ہے آپ تعجب کریں گے کہ یہ ایک عورت کے وقت پہ ایک تو نہ ٹیسٹ کرانے سے اور دوسرے احتیاط نہ کرنے سے ساؤتھ کوریا میں جو 9,000 کے قریب جو کیسز ہوئے ہیں اس میں 5,500 کیسز یہ ایک خاتون کی وجہ سے ہوئے ہیں. ساؤتھ کوریا کے 60% 60% کیسز, اور یہ جو ہے بالکل شروع کی پیشنٹ ہے, پیشنٹ نمبر 31. کوئی چیک کرنا چاہے تو کر لیں, میں اگر کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں سرچ کر لیں, پیشنٹ نمبر 31 آف ساؤتھ کوریا. اس کی کہانی آپ کو پتہ چل جائے گی کہ ایک خاتون کے احتیاط نہ کرنے سے 5,500 سے اوپر کیسز اس ملک میں ہوئے ہیں, یعنی 60% 60% اس ملک کے کیسز وہ ایک خاتون کے. اس سے پہلے جو کیسز تھے کہ مثلا 30 اور لوگوں کے, اس سے پہلے کسی وجہ سے 10 لوگوں کی طبیعت خراب ہوئی, کسی کی وجہ سے 20 کی طبیعت خراب ہوئی, لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے یہ کہہ لیجئے آئسولیشن میں کر لیا تھا یا کوارنٹائن میں کر لیا تھا جو ہے. لیکن اس خاتون نے بزنس از یوزول رکھا, جبکہ اس کو پتہ تھا کہ میں چائنا سے آ رہی ہوں اور حکومت کی ہدایات تھیں. تو اب حکومت کا کتنا وقت ضائع ہوا, کتنے ریزورسز ضائع ہوئے, کتنے لوگوں کو ٹریک کرنا پڑا. اگر یہ کیس نہ ہوتا, خدا جو ہے اگر یہ نہ ہوتا یہ کیس, تو جو ہے ساؤتھ کوریا کے کیسز کی تعداد اس وقت جو ہے 3,500 سے 4,000 کے آس پاس ہوتی. ویسے تو کرنے والی ذات سب اللہ کی ہے, لیکن تدبیر اور احتیاط یہ اختیار کرنا ہماری رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک خاتون کی سچی کہانی رکھ دی
اسی واقعے سے متعلق، اسی وائرس سے متعلق، اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ایک ایک شخص کے اندر جو ہے، جو آفیشل فگرز ہیں کہ جو ہے ایک شخص 2-4 لوگوں کو یا کئی لوگوں کو سپلائی کر سکتا ہے، یہ بیماری پہنچا سکتا ہے، وہ کئی لوگ نہیں ہیں بلکہ کئی سو اور بعض کیسز کے اندر ہزاروں لوگوں تک کہ وہ بیماری پہنچ سکتی ہے۔ جی، پرائم منسٹر نے مطلب یہ بھی اناؤنس کر دیا کہ جو ہے اب ایک قسم کا لاک ڈاؤن ہے، سب اپنے گھروں میں رہیں، گھروں سے باہر نکلنے کے اوپر پابندی ہے۔ میں خود اپنے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو پورے دن میں گھر کے باہر کے علاوہ جو میرا قریب جس سے کانٹیکٹ ہوتا ہوگا وہ 1-2 لوگ ہیں بس۔ یعنی میں اسٹوڈیو آتا ہوں تو جو ہے اب یہاں پر جو ہے تو اسٹوڈیو میں جو 1-2 لوگ ہیں بس، جو ہے پورا چینل جو ہے ہم 1-2 لوگوں سے چلا رہے ہیں۔ آفس میں بھی اگر میں کبھی جاؤں تو جو ہے ڈسٹنس کے ساتھ لوگوں سے بات چیت کرنا ہی ہوگا۔ سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کس کی طبیعت خراب ہے، کس کو یہ وائرس ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ وہ پتہ چلنے میں جو ہے کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور اس وقت تک 50% نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا حفاظتی تدابیر اختیار کریں ناظرین کرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب سے بڑا مسئلہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اٹلی کا ہے۔ اس وقت اٹلی میں جو ہے سب سے زیادہ جانی نقصان چل رہا ہے، اور اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو جو صورتحال اٹلی کی ہے وہی صورتحال یہاں انگلینڈ برطانیہ کی بھی ہو سکتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچائے۔ لیکن ایک ہلکی سی، یہ کہہ لیجیے امید کی کرن، بالکل ہلکی سی اس وقت جو ہے امید کی کرن اسے کہیں، شاید امید کی کرن نظر آنی شروع ہو رہی ہے کہ اٹلی میں جتنے لوگوں کا انتقال ہو رہا تھا، جس تیزی سے وہ بڑھ رہا تھا، اس کے بڑھنے میں کمی آ گئی ہے۔ تو مثال کے طور پر پچھلے ہفتے جو ہے شروع میں اٹلی میں جو ہے 450-500 لوگوں کا ایک دن میں انتقال ہوا، اس کے بعد اس سے بڑھ کے 600 ہوا، اس کے بعد جو ہے 650 پہ گیا وہ معاملہ، پھر اچانک وہ 650 سے بڑھ کے 800 پہ گیا۔ تو یہ سیٹرڈے کے دن جمعہ اور سنیچر، جمعہ کی دوپہر سے سنیچر کی دوپہر تک کے 800 کے قریب لوگوں کا، 798 لوگوں کا انتقال ہوا اٹلی میں۔ سنیچر سے اتوار کے درمیان، مطلب گزشتہ کل تک، وہ 800 سے ڈراپ ہو کر کے 650 کے قریب آئے۔ بہت زیادہ ہے پھر بھی، لیکن یہ کہ ایک گراف اوپر گیا اور پھر اس میں کمی آئی ہے، 650 کے قریب آیا 800 سے گر کے، اور جو ہے پھر آج جو ہے 650 سے کم ہو کر کے 600 آیا ہے۔ اب اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بس اگلے طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی ہے جو ہے، تو وہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے، خدا کرے کہ یہ کمی اب اٹلی میں ہونی شروع ہو جائے، اور یہ کمی جو ہے بتدریج ہوتی رہے۔ جیسے چائنا میں جو ہے شروع میں مطلب کئی سو لوگوں کا دن میں انتقال ہو رہا تھا، اب آ کر کے جو ہے 8-10 لوگ، 7-8 لوگ، گزشتہ 24 گھنٹے میں وہاں 9 لوگوں کا انتقال ہوا ہے۔ بڑا مسئلہ اس سے تو ایک ذرا مناسب خبر یہ ہے اٹلی کے حوالے سے، لیکن اور افسوسناک خبر جو ہے وہ اسپین کے حوالے سے ہے، اسپین کے حوالے سے۔ تو چونکہ پہلے اٹلی آتا ہے، اس کے بعد ذرا آگے جا کے اسپین آتا ہے، اور اس کے بعد جا کے انگلینڈ آتا ہے۔ تو جوں یہ معاملہ اس طرف بڑھے گا تو پیچھے کی طرف کے، یعنی ادھر سے مڈل ایسٹ اور ایشیا کی طرف کے جو ممالک ہیں ان کے حالات اب بہتر ہونے شروع ہوں گے، اور اٹلی سے اس طرف کے جو ممالک ہیں ان کے حالات ابھی خراب ہونے شروع ہوں گے، اس کے بعد ذرا بہتر ہونے شروع ہوں گے۔ تو ہمارے جو ہے انگلینڈ کے سب سے خطرناک 2 سے 3 ہفتے یہ سمجھ لیجئے اب شروع ہونے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ 1 مہینہ لگے، اور 1 مہینے کے بعد جا کر کے اس میں کمی آنی شروع ہو۔
لیکن تقریباً جو ہے میرے اندازے کے مطابق انشاءاللہ جو ہے اب سے 3 ہفتے کے اندر اندر انگلینڈ میں بھی جو ہے کمی آنی شروع ہو جائے گی کیسز میں، لیکن اس سے پہلے کیسز کے اندر کافی اضافہ ہوگا افسوس کے ساتھ۔ تو اسپین جو ہے اس کی اگر اسٹڈی آپ کے سامنے رکھیں کہ اسپین میں پہلے جو ہے 200 250 300 لوگوں کا انتقال ہو رہا تھا، اور جو ہے اب آ کر کے آج جو ہے 435 لوگوں کا انتقال ہوا ہے۔ 435 لوگوں کا اسپین میں انتقال ہوا، جو کہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اور انگلینڈ میں جو ہے ابھی 54 لوگوں کا انتقال ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ انگلینڈ میں جمعہ اور سنیچر کے درمیان کا جو دن تھا اس میں جو ہے تقریباً 80 کے قریب لوگوں کا انتقال ہوا ہے، یہ 70 سے 80 کے قریب، اور گزشتہ کل تقریباً 48 لوگوں کا انتقال ہوا ہے، اور آج 58 کا انتقال ہوا ہے۔ تو اگرچہ یہ نمبر بھی کافی ہائی ہیں، لیکن ابھی تک انگلینڈ کی وہ اسپین یا اٹلی والی حالت نہیں ہوئی ہے، ابھی تک انگلینڈ کی وہ ایران والی حالت نہیں ہوئی ہے۔ بلکہ ایک اور افسوسناک خبر ذرا یہ ہے، ویسے تو تقابل اتنا نہیں ہے، لیکن یہ کہ امریکہ، وہاں پر حالات بہت سخت خراب ہوتے جا رہے ہیں امریکہ کے اندر۔ یعنی امریکہ میں جو ہے نمبر آف کیسز میرے حساب سے اگلے ہفتے تک اٹلی سے بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ امریکہ جو ہے چائنا کے بعد دوسرے نمبر پر خطرناک ملک ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انگلینڈ میں جو ہے لوگ پھر بھی احتیاط کر رہے ہیں کافی حد تک کے، امریکہ میں احتیاط کا پہلو ابھی بہت کم ہے۔ لہٰذا اگر امریکہ میں دیکھیں تو پچھلے 24 گھنٹے میں، صرف پچھلے 24 گھنٹے میں 9000 نئے کیسز ہوئے ہیں، 9000 نئے کیسز ہوئے، اور پچھلے 24 گھنٹے میں امریکہ کے اندر تقریباً 100 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، انگلینڈ سے ڈبل۔ اگرچہ امریکہ بہت بڑا ہے جو ہے، لیکن امریکہ چونکہ کافی دور ہے جو ہے، دنیا کے دوسری طرف ہے، تو اسپیشلی چائنا سے بھی اگر دیکھیں تو بھی جو ہے فاصلہ کافی ہے، تو ادھر ابھی اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی تیزی ابھی وہاں نہیں آنی چاہیے تھی، یہ بہت جلد وہاں پر تیزی آ رہی ہے۔ تو نمبر آف کیسز کے لحاظ سے آلریڈی امریکہ جو ہے دنیا کے تیسرے خطرناک ملک پر آ چکا ہے۔ یعنی اسپین جو ہے تیسرے نمبر پہ تھا، اب امریکہ نے جو ہے اسپین کو پیچھے چھوڑ دیا، اور جو ہے تیسرے نمبر پر امریکہ آ گیا، اور جہاں تک مجھے خدشہ ہے کہ اگلے ہفتے تک امریکہ جو ہے چائنا کے بعد دوسرے نمبر پر آ جائے گا، اور 1 مہینے کے اندر یہ پاسبلٹی ہے کہ امریکہ کے اندر نمبر آف کیسز جو ہیں وہ چائنا سے زیادہ ہو جائیں، چونکہ انگلینڈ اور امریکہ اور ساتھ میں سوئٹزرلینڈ، یہ 3 ممالک کے پاس اس بیماری کے، یہ کہہ لیجئے کہ اس بیماری کو روکنے کا بس یہ ایک واحد ذریعہ یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں، کہ کوئی ٹیسٹس وغیرہ نہیں ہو رہے ہیں، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی، الا یہ کہ جو ہے کوئی بالکل مطلب یعنی سیریس کیس ہو جائے، جس کیس میں جو ہے پھر یعنی بے ہوشی کے عالم میں یا یہ وہ جو ہے اس کیس میں پھر اس کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے اور پھر آئی سی یو میں ایڈمٹ کرتے ہیں، اور کوئی ایک آئی سی یو میں اگر ایڈمٹ ہو جاتا ہے تو آئی سی یو سے نکلنا، صحیح سلامت نکلنا، یہ بہت مشکل ہے اس بیماری کے اندر۔ تو یہ نہ سوچئے گا، میں آپ حضرات کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اس امید پہ نہ رہیے گا کہ جو ہے ہم بہت اچھے ملک کے اندر ہیں اور یہاں کا میڈیکل سسٹم بہت ہی زبردست ہے، اور ہماری طبیعت خراب ہوئی بھی تو یہاں کے ہاسپٹل ہمیں بچا لیں گے، اس پہ نہ رہیے گا۔ ساتھ میں اصل بات یہ ہے کہ جو ہے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارا یقین ہے اور اعتماد اور بھروسہ ہے۔ ان باتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو معلومات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، اس کا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں، بلکہ آپ کو اطلاع کرنا ہے، آپ کو مطلع کرنا ہے، اور آپ کو جو ہے
آرام کے اوپر اور جو ہے احتیاط کے اوپر، گھر میں آرام کرنے کے اوپر، اور جو ہے باہر جانے سے اور یہ وائرس کو مزید پھیلانے سے احتیاط کرنے کے اوپر ابھارنا ہے۔ رہی بات اب زندگی اور موت کی، تو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جتنی زندگی ہماری لکھی ہوئی تھی اتنی ہی ہم پوری کریں گے۔ اس وائرس کی وجہ سے اگر کچھ لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے تو ان کی اتنی ہی زندگی لکھی ہوئی تھی۔ یہ بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال اس سے پہلے نہیں ہو رہا۔ تو یہ تو ہے، اب ہمیں بس اپنی طرف سے ذرا احتیاط کرنی ہے، باقی اللہ کی مرضی اور اللہ کے فیصلے کے آگے ہم جو ہے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ تو یہ چند معلومات آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہے اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں کہ انگلینڈ جو ہے وہ 6 نمبر پر ہے جانی نقصان کے لحاظ سے دنیا کے خطرناک ممالک میں۔ انگلینڈ سے اوپر جو ہے امریکہ ہے، امریکہ سے اوپر ایران ہے، ایران سے اوپر فرانس ہے، فرانس سے اوپر اسپین، اور اسپین سے اوپر اٹلی۔ یہ نیو ڈیتھس کی بات ہو رہی ہے، جو نئے جو یعنی ایون چائنا جو ہے جہاں سے یہ بیماری شروع ہوئی ہے وہ اس وقت تقریباً 15ویں نمبر پر ہے۔ لہٰذا انگلینڈ کے لوگوں کو چاہیے کہ جو ہے ہم سب مل کر کے اس وبا کو، اس پریشانی کو شکست دینے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے انشاءاللہ۔ نئے کیسز کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ جہاں پر نئے کیسز ہو رہے ہیں تو اس میں اس وقت نئے کیسز کے لحاظ سے امریکہ دنیا کے ٹاپ نمبر پہ ہے، بلکہ جتنے کیسز یعنی اٹلی جو ہے ابھی تک ٹاپ پہ تھا نئے کیسز کے لحاظ سے، لیکن اب جو ہے اٹلی دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، اور اٹلی سے ڈبل کیسز جو ہے امریکہ میں نئے ایک دن میں ہو رہے ہیں، جس میں نے بتایا 9000، اور اٹلی میں تقریباً 4.5 پونے 5,000 کے قریب۔ اسپین میں جو ہے 4,321 کیسز نئے ہوئے ہیں، جرمنی میں 4,000، فرانس میں 4,000 کے قریب، اور سوئٹزرلینڈ میں 1,000 کے قریب، اور انگلینڈ میں بھی تقریباً 1,000 کے قریب نئے کیسز ہوئے ہیں۔ یہ تعداد کوئی کم نہیں ہے، لیکن انگلینڈ میں بہت کم لوگوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، کوئی اگر ٹیسٹ کرانا بھی چاہ رہا ہے تب بھی ان کا نہیں ہو پا رہا ہے، تو لہٰذا یہ تعداد انگلینڈ کی جو ہے یہ کافی انڈر ایسٹیمیٹڈ ہے، تو احتیاط کریں۔ بہرحال چلتے ہیں، تھوڑا سا آج کچھ اپنا جو ہے ذہن اس طرف سے ہٹائیں اور دوسری مختلف باتوں کی طرف چلتے ہیں۔ آدھا گھنٹے میں ہم یہ تفسیر کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ پیج نمبر 160، والیوم نمبر 1، پیج نمبر 160، آیت نمبر 87، آیت نمبر 87۔ تو جن کے پاس یہ والیوم ہے وہ پیج نمبر 160 کھول لیں۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے یہ آیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ یقیناً ہم نے دی، اور لقد البتہ آتینا ہم نے دی، موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب، وقفینا اور جو ہے پے در پہ بھیجے ہم نے۔ پے در پہ کا مطلب ایک کے بعد ایک، ون آفٹر another، جو ہے من بعد ہی ان کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل کئی رسولوں کو بھیجا۔ وآتینا اور ہم نے دیے، عیسیٰ ابن مریم مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، البینات واضح دلائل، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے ان کی مدد کی، ان کو قوت عطا کی، ہم نے ان کو قوت دی، بروح القدس، روح القدس
جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بروح القدس۔ روح القدس جبرائیل علیہ السلام کا ٹائٹل ہے۔ شروع سے ایک دفعہ اور جو ہے وہ کرتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے دی، کیا؟ موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب، وَقَفَّيْنَا، اور پے در پہ بھیجے ہم نے، من بعدہ، ان کے بعد، بالرسل، کئی رسولوں کو، وَآتَيْنَا، اور ہم نے دیے، عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو، البیناتی، واضح دلائل، جو ہے دلیلیں یعنی معجزات، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کو قوت دی، جو ہے قوت دی کا مطلب مدد کی، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے سے، یعنی روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام، اور ایدناہ، مدد کی ہم نے ان کی، ان کو ہم نے قوت دی، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب ٹاپک بالکل صاف ہے، بالکل صاف ہے کہ بھئی جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، یعنی تورات، اور ان کے بعد ایک ایک کر کے کئی رسولوں کو ہم نے بھیجا، اور پھر جو ہے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام، مریم کے بیٹے، ان کو ہم نے بھیجا واضح معجزات کے ساتھ، واضح دلیلوں کے ساتھ، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد کی۔ یہ سمپل جو ہے ترکیب کر لیتے ہیں اس کی۔ وَلَقَدْ، لقد کے معنی، یہ لقد جو ہے تحقیق اور یقین دہانی اور ایمفیسس کے لیے آتا ہے، اور زیادہ زور دینے کے لیے آتا ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے البتہ تحقیق کے، یعنی یقیناً یہ محقق بات ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ آتینا جو ہے آتینا، ہم نے عطا کی، موسیٰ کو، الکتاب، کتاب کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، وقفینا، قفینا کے پے در پہ بھیجا ہم نے، جو ہے قفینا، یہ جو ہے قفا سے بنا ہے جو ہے، اور اس کے معنی جو ہے پیٹھ کے ہوتے ہیں، پشت کے، قف کے معنی جو ہے پشت کے ہوتے ہیں، یعنی مطلب ایک کے پیچھے ایک کو بھیجا، جو ہے ایک کے پیچھے ایک کو بھیجا جو ہے۔ تو بہرحال جو ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ان کے بعد، من بعدہ، ان کے بعد، من کے معنی سے اور ہی کے معنی وہ، ان کے بعد جو ہے، بعدی اور اردو میں بعد دونوں ایک ہی لفظ ہیں، بالرسل، کئی رسول بھیجے، وآتینا، اور ہم نے دیے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، البینات، کیا دیے؟ واضح دلائل، جو ہے واضح دلائل دیے۔ اب آتینا یہ جو ہے دو دفعہ ریپیٹ ہوا ہے اس آیت میں۔ عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں ہے، ہر ایک کو جو ہے یہ کہا جاتا ہے فلاں ابن فلاں، فلاں فلاں کا بیٹا، سب کو جو ہے ان کے والد کے نام سے، ان کے فادر کے نام سے، مسٹر سو اینڈ سو، سن آف سو اینڈ سو، یہ ہے تو والد کے نام سے جو ہے پکارا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں ہے، تو اس لیے ان کی نسبت ان کی والدہ مریم علیہ السلام کی طرف ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو سب سے پہلا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ بذات خود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا حمل میں ہونا، پیٹ میں ہونا، ان کی پیدائش ہونا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ کہہ لیجئے کہ اگر دنیا کے تخلیق انسانیت کے لحاظ سے اگر 3 سب سے بڑے معجزے کہے جائیں تو اس میں جو ہے ان 3 میں ایک سب سے بڑا معجزہ یہ ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر پہلا معجزہ تخلیق انسانیت کے حوالے سے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ہے، کہ آدم علیہ السلام کو جو ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، نہ ان کے کوئی باپ ہیں، نہ کوئی دادا ہیں، نہ کوئی ماں ہے، تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، بالکل عدم سے وجود عطا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ دوسری مثال ہے حوا علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام کی اہلیہ، بی بی حوا ہم کہتے ہیں۔ حوا علیہ السلام انسانیت کی سب سے پہلی خاتون، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ تو ان کی پیدائش کا معاملہ وہ نہیں تھا جو اور انسانوں کی پیدائش کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ایک لحاظ سے یہ کہہ لیجئے کہ آدم علیہ السلام کو تو یقیناً جو ہے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، لیکن حوا علیہ السلام کو ایک لحاظ سے یہ کہہ لیجئے کہ ان کے باپ ہیں، یعنی مطلب مرد ہے جس سے پیدا کیا لیکن ماں نہیں ہے۔ اب ایک مثال باقی رہ گئی تھی کہ کسی ایسے شخص کو پیدا کرنا کہ جس کی ماں تو ہو لیکن اس کا باپ نہ ہو۔ یہ مثال عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آ کر کے مکمل ہوتی ہے۔ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس دلیل کو، اس نشانی کو مکمل فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ وہ یہ کہ جو ہے جس وقت بچے کی پیدائش ہوئی اور اس وقت مریم علیہ السلام جو ہے وہ پیدائش سے پہلے کہیں اور اپنی کمیونٹی سے، اپنے علاقے سے باہر چلی گئی تھیں۔ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نہر کے کنارے ان کو ٹھکانہ بتایا۔ وہاں پر کھجور کا ایک درخت تھا کہ کھجور کے درخت کو ہلائیں تو کھجوریں گریں گی، وہ کھجوریں کھاؤ اور نہر کا پانی ہے وہ پیو، یہ معاملہ تھا۔ اس سے پہلے جو ہے پھل فروٹ وغیرہ کے جو معاملات ہوئے وہ بھی ہیں۔ تو وہ وہاں چلی گئیں۔ اب اس کے بعد جو ہے بچے کی پیدائش ہوئی ماشاءاللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب وہ چھوٹے بیبی کو لے کر کے اپنے علاقے میں واپس آئی، اور یہ ایک عورت کے لیے بہت ہی یہ کہہ لیجئے کہ شرمناک اور جو ہے مطلب شرمندگی کا موقع ہوتا ہے کہ یہ کیسے ثابت کروں میں کہ اس کا باپ کون ہے۔ اس دور میں تو جو ہے یہاں nobody cares، یہاں پر بہت سے لوگ اب اس ماحول میں، اس زمانے میں آپ کو ملیں گے کہ بچوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کا باپ کون ہے، اور یہ ایک معمول کی چیز ہو گئی۔ لیکن مسلمانوں میں ابھی بھی اور اس دور میں جو ہے جو تہذیب اور تمدن تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے کسی عورت کو بچے کی پیدائش ہونا اس صورتحال میں کہ اس کے باپ کی نشاندہی نہ ہو، اس کا باپ جو ہے وہاں پر موجود نہ ہو، الا یہ کہ خدا نخواستہ جو ہے حمل کے دوران باپ کا انتقال ہو گیا ہو، یا یہ کہ جو ہے اس وقت طلاق کا معاملہ ہو گیا ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن کسی کا سرے سے شادی نہیں ہوئی ہو کسی کی، تو یہ ایک بہت ہی پریشان کن مرحلہ ہوتا تھا۔ اور مریم علیہ السلام بہت ہی پریشان تھیں، جو ہے سوچ میں تھیں بعض کے حساب سے نہیں، وہ بالکل اطمینان میں تھیں جب وہ آئیں اپنی قوم کے پاس، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو مطمئن کرے گا، تو اس لحاظ سے وہ مطمئن تھیں، اور میرا جو نظریہ ہے وہ بھی یہی ہے جو ہے۔ تو بظاہر تو یہ کہہ لیجئے کہ ایک شرمندگی والا ماحول تھا نا بظاہر، چاہے وہ خود شرمندہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن سامنے والے کو تو ایسا لگے گا نا یہ عورت کے لیے شرمندگی کا مقام ہے۔ تو اب جب وہ لے کر کے آئیں عیسیٰ علیہ السلام کو، تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، ارے ہائے ہائے یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آ گیا تمہیں، یہ تمہارا بچہ کیسے ہو گیا، اس کا باپ کون ہے، تمہارا شوہر کون ہے؟ تو اللہ کے حکم سے مریم علیہ السلام نے جو ہے یہ بچے کی طرف اشارہ کیا کہ مطلب اس سے ہی پوچھ لو،
یہ بچے سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کیسے بات کر سکتا ہے، کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک بچہ بات کر سکے؟ ابھی وہ چند دن کے بیبی ہیں، اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام بولنا شروع ہو گئے۔ اور کیا بولتے ہیں؟ قال، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ آتانی الکتاب، صرف پیدا ہی نہیں کیا، مجھے ایک کتاب بھی دی ہے۔ وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور مجھے برکت کا مبارک مقام دیا ہے، مجھے برکت کا ذریعہ بنایا ہے، جہاں پر بھی میں ہوں میری وجہ سے برکت ہو۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی، اور مجھے حکم دیا ہے بالصلاۃ، نماز قائم کرنے کا، والزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کا، ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور اچھا برتاؤ کرنے کا اپنی والدہ کے ساتھ۔ والدین کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا، چونکہ والد تو تھے نہیں، والدہ ہی تھیں۔ وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے جو ہے ایک خطرناک اور ایک بدبخت شخص نہیں بنایا۔ وسلام علیہ یوم ولدت، سلامتی ہو مجھ پر جس دن میری پیدائش ہوئی۔ ویوم اموت، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میرا دنیا سے پردہ فرمانا ہوگا۔ ویوم ابعث حیا، اور مجھ پر سلامتی ہوگی جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ قرآن میں دوسری جگہ جو ہے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ جو ہے کہ الفاظ آئے، لیکن یہاں پر یہ الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے خود ادا ہوئے اس وقت میں جس وقت وہ بیبی تھے، جس وقت بولنا ان کے لیے جو ہے ناممکن تھا۔ صاف صاف انہوں نے بولا اور لوگوں نے سنا۔ اس سے جو ہے مریم علیہ السلام کے اوپر جو انگلی اٹھ سکتی تھی، جو شک شبہ ہو سکتا تھا، وہ سب دور ہو گیا۔ لوگوں نے جو ہے ان کی عزت کی، ان کا احترام کیا، اور وہاں سے لوگ جو ہے ان کے اوپر ایمان لانا شروع ہوئے، اور آگے چل کے جو ہے یہودی قوم کو بھی جو ہے اس بات کا حکم کیا گیا کہ وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائیں۔ تو جس طرح امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے وہ مسلمان ٹھہرائے گا، جو ایمان نہ لائے وہ مسلمان نہیں ٹھہرائے گا۔ تو یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر جو بھی یہودی ایمان لے آئے تو وہ عیسائی ٹھہرائے، اور جو یہ ایمان نہیں لائے وہ غیر مسلم یعنی غیر عیسائی ٹھہرائے گئے۔ تو یہ جو ہے دوسرا معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ بچپن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے گفتگو کروائی، ان سے بات کروائی بچپن میں ہی۔ اس کے بعد جو ہے اور آگے کافی سارے جو ہے معجزات ہوئے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَتُبْرِئُ الْأَبْرَصَ وَالْأَكْمَحَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو ایک جگہ تبریئو کا ہے اور ایک جگہ ابریہو کا ہے۔ جہاں تبریئو کا ہے وہاں بِإِذْنِ کا لفظ آیا، اور جہاں ابریئو کا لفظ ہے وہاں پر بِإِذْنِ اللَّهِ کا، کہ جہاں یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے جو برس کے اور جو بیماری کے، جو وائرس کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں، جو مریض ہوتے ہیں، جو کوڑی کے ہوتے ہیں، کوڑ جن کو ہو جاتا ہے کہ جن کو ہاتھ لگانے سے بھی بیماری ہو جائے، میں ان کو ٹھیک کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہیں میں نے یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ تم ان لوگوں کو ٹھیک کر دیتے ہو میرے حکم سے۔ تو اگر بات اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تو پھر یہ ہوگا کہ میرے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے۔
اور اگر بات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں تو پھر وہ یہ ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے بے شمار معجزات سامنے آئے جو ہے، اسی لیے جو ہے کھل کر کے یہاں پر یہ لفظ بیان کیا گیا کہ وَآتَيْنَا، ہم نے ان کو کتاب تو عطا ہی کی، لیکن یہ کہ ہم نے ان کو بینات، معجزات عطا کیے، واضح دلائل عطا کی۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کو تقویت دی روح القدس کے ساتھ، یعنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم نے ان کو تقویت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بنی اسرائیل میں، یہ بنی اسرائیل کی نسل کے ہیں۔ بنی اسرائیل کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بنی اسرائیل کے معنی ہے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد۔ تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اسحاق اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جو ہے یہ مطلب یعنی شریعت کے لحاظ سے، یہ مذہب کے لحاظ سے، کہ جہاں سے عیسائی، یہودی اور مسلمانوں کی جو نسل چلی ہے وہ سلسلہ آ کر کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر آ کر کے ملتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی نسل میں سے ہیں۔ سمجھ رہے بات آپ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے کی نسل میں سے ہیں۔ انہی کی نسل میں سے جو ہے پھر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، اس طریقے سے یہاں تک کہ ان کے آخری نبی بنی اسرائیل قوم میں سے آخری نبی جو ہوئے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اور باہر کے نہیں بلکہ بنی اسرائیل میں ہی سے ہیں، جو ہے اسی قوم میں سے ہیں۔ تو نبیوں، ان کے نبیوں میں سے بنی اسرائیل قوم میں سے جو ہے سب سے آخری نبی ہے، اور ان کے بعد جو ہے پھر نبوت کا رخ جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ بنو اسماعیل کی طرف چلی جاتی ہے جو ہے، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، یہ باقی جتنے بھی انبیاء کے میں نے نام لیے یہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ اور ہے، اس میں کون کون نبی آئے کیا ہے وہ جو ہے یہ ہمارے سامنے ابھی پوری تفصیل ابھی نہیں ہے جو ہے، لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بنی اسماعیل کی طرف چلی گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان میں سے پیدا ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی، ان کے بعد اور کوئی دنیا میں نبی نہیں آئے گا جو ہے۔ مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ادھر یہ لفظ آیا ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مریم، مریم کے والد کا نام تھا عمران۔ مریم کے والد، مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں، ان کے والد کا نام عمران تھا، یعنی عمران جو ہے یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا ہوئے، اور قرآن میں ان کا تذکرہ بھی ہے قالت امرأۃ عمران، کہ عمران کی بیوی نے کہا۔ اور عمران جو ہے یہ نبی تو نہیں تھے لیکن بنی اسرائیل کے بڑے معزز خاندان سے تھے۔ یہ جو ہے خود بھی ان کی جو ہے یعنی
خود ان کے لوگ جو ہیں، ان کی قوم، وہ ان کا پورا احترام کرتے تھے ماشاءاللہ۔ تو بہرحال جو ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کہ ہم نے ان کی مدد کی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے، یہ کس طریقے سے، اس کی طرف ہم آتے ہیں ابھی وقفے کے بعد، بریک کی طرف چلتے ہیں، اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ساتھ رہیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔